بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ اب تک ہم نے مدنی قاعدے کے 9 سبق پڑھ لیے ہیں۔ آج مدنی قاعدے کا 10واں سبق پڑھیں گے، سبق نمبر 10 پڑھیں گے۔ اس سبق کی خاص بات یہ ہے کہ اس سبق کے اندر پچھلے سارے اسباق کا دور کرایا جائے گا۔ یوں سمجھ لیجئے، پچھلے سارے اسباق میں جتنے بھی ہم نے قاعدے پڑھے ان ساروں کو اس سبق کے اندر جمع کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلی بات بتاتے ہیں، اس سبق کو ہجے اور رواں دونوں طریقوں سے پڑھیں، ہجے بھی پڑھنا ہے اور رواں بھی پڑھنا ہے۔ اس سبق میں پچھلے تمام اسباق یعنی حرکات، تنوین، حروف مدہ، کھڑی حرکات اور حروف لین شامل ہیں۔ پیچھے ہم نے جتنے بھی اسباق پڑھے ان میں ایک ایک قاعدہ یا دو قاعدے تھے۔ جیسے اس سے پہلے والا ہم نے 9واں سبق جو پڑھا اس کے اندر صرف حروف لین کے بارے میں بتایا گیا۔ اس سے پہلے 8واں سبق پڑھا، اس کے اندر صرف کھڑی حرکات کا بتایا گیا۔ اس سے پہلے ہم نے 7واں سبق پڑھا، اس کے اندر صرف حروف مدہ کے بارے میں بتایا گیا۔ اور اس سے پہلے ہم نے 6واں سبق جو پڑھا اس کے اندر حرکات کا بتایا گیا۔ تو اس طرح جتنے بھی سبق ہم نے اس سے پہلے 5واں پڑھا تو اس میں تنوین کا بتایا گیا۔ تو ہر سبق میں ایک ایک بات بتائی گئی۔ اب جتنی باتیں بتائی گئی ہیں اس 10ویں سبق کے اندر ساری باتیں جمع کر دی گئی ہیں، سب کو ملا دیا گیا ہے تاکہ پڑھنے والا یہ اس کو پتہ چلے کہ پچھلے سارے اس کے قواعد یہ پختہ ہے کہ نہیں ہے، اسے یاد ہے کہ نہیں۔ ان سارے قواعدوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سبق کو پڑھنا ہے۔ تیسری بات بتاتے ہیں کہ ان تمام قواعد کی ادائیگی اور پہچان کی پختگی کے ساتھ ساتھ صحت لفظی کا خاص خیال رکھیں، بالخصوص حروف مستعلیہ، ٹھیک ہے۔ یہ بھی میں ہر سبق میں تقریباً بتاتا رہتا ہوں کہ حروف مستعلیہ اور حرف کی صحت کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ حرف صحیح انداز میں، صحیح طریقے سے، صحیح صفت اور صحیح مخرج کے ساتھ ادا کیا جائے۔ ہر سبق کے اندر اس کا لحاظ رکھنا ہے۔ تو اس سبق میں بھی ان تمام قواعد، پچھلے قواعد کے ساتھ ساتھ لفظ کی صحت کا بھی خاص طور پر خیال رکھنا ہے۔ ہجے کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ ہر حرف کو پچھلے حرف سے ملاتے جائیں۔ جیسے موضوعۃ کے ہجے اس طرح کریں گے۔ اب ایک جملے کی ہجے کر کے بھی ہمیں دکھا دیا گیا ہے مثال کے طور پر، تاکہ ہم دوسرے جملوں کی آسانی کے ساتھ ہجے کر سکیں۔ تو موضوعۃ اس کی ہجے کریں گے تو کس طرح کریں گے؟ میم واو زبر مو، ضاد واو پیش ضو، موضوع۔ دیکھو موضوعۃ ہے تو پہلے میم کو واو کے ساتھ ملایا، پھر اس کے بعد ضاد واو دونوں کو ملا کر پھر پیچھے سے ملایا، میم واو زبر مو، پھر ضاد واو پیش ضو۔ اب ضاد واو پیش ضو بولنے کے بعد پھر آگے کا نہیں بولنا بلکہ پھر ان چاروں حروف کو ملانا ہے۔ تو کیا ہوا؟ موضوع، عین زبر ع، اب عین زبر آ پڑا، پھر پیچھے سے ملانا ہے، موضوع، تا دو پیش تن، موضوعۃ۔ اس طرح ہجے کرنا ہے، یعنی ہر حرف کو ایک حرف ملائیں گے، پھر اس کے بعد پیچھے سے ملائیں گے، پھر ایک، پھر اس کے بعد پیچھے سے، پھر ایک، اس طرح ہم پیچھے سے ملاتے جائیں گے۔ تو اس سبق کے اندر یہ سبق بہت خاص ہے، اس کے اندر پچھلے سارے قواعد آ گئے ہیں، اس کو اچھی طرح توجہ کے ساتھ خاص طور پر پڑھا جائے۔ تو اس سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ سارے قواعد کو بھی مد نظر رکھنا ہے اور کیا کہتے ہیں حرف بھی صحیح انداز سے، صحیح مخرج سے، صحیح صفت سے نکلے، اس کا بھی خاص طور پر خیال رکھنا ہے۔ تو اور دوسری بات یہ ہے، اندر نہیں بتایا لیکن میں پھر آپ کو یہاں بتا دیتا ہوں، ہر جملے میں ہمیں قواعد کو تلاش کرنا ہے۔ اگر اس سبق کے ہر جملے میں ہم قواعد کو پہچان لیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے پچھلے سارے اسباق ہمارے مضبوط ہیں، سارے قواعد ہمیں یاد ہیں۔
दूसरी एक बात खास ये बता दूं कि ये मदनी कायदा जो तरतीब दिया है, तो इसके अंदर अगर कोई बंदा, कोई शख्स एक सबक भी मिस कर जाएगा, एक सबक में भी हाजिरी नहीं देगा, नहीं पढ़ेगा, तो बाद वाले असबाक पढ़ना उसके लिए थोड़े दुश्वार होंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर आप देख लीजिए, इससे पहले हमने हुर्फ मद्दा का बयान पढ़ा। अब किसी शख्स ने हुर्फ मद्दा का सबक ही नहीं पढ़ा, सीधा यहाँ आ गया, तो दूसरे कायदे तो उसने पढ़े हैं लेकिन मद्दा नहीं पढ़ा, तो पहले ही फंस जाएगा कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, इस तरह तनवीन भी अंदर आई है। अगर किसी बंदे ने तनवीन वाला सबक नहीं पढ़ा और सीधा ये पढ़ रहा है, तो फिर वहां तनवीन आएगी तब फंसेगा। अगर किसी ने हुरूफ लीन वाला सबक नहीं पढ़ा और डायरेक्ट सीधे ये पढ़ेगा, तो फिर जब हुरूफ लीन आएगा तब वो बंदा फंसेगा। खड़ी हरकत वाला अगर किसी ने नहीं पढ़ा सबक, सीधा ये पढ़ेगा, खड़ी हरकत आएगी तब फंसेगा। तो इसी तरह पूरा मदनी कायदा इसी तरीके से, इसी तर्ज पर उन्होंने तरतीब दिया है दावत इस्लामी ने, कि हर सबक को बंदा जब पढ़ेगा, उसके अंदर हाजिरी देगा, तभी उसके बाद वाला सबक उसको आसानी के साथ समझ में आएगा। तो जिन लोगों ने 9 सबक के अंदर हाजिरी दी है, 9 सबक को अच्छी तरह समझा है, अब उन 9 सबक के कवायद को यहाँ पर सिर्फ दोहराना है, मिलाना है। देखिए, मैं 1-2 लाइन में हर जुमले में कवायद आपको बताऊंगा, तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये कवायद सही है, हमने पढ़े हैं। पूरे सबक में इसी तरह करना है जिस तरह मैं 1-2 लाइन में करूंगा, फिर बीच बीच में भी कर दूंगा। सब मैं करूंगा तो फिर वक्त बहुत ज्यादा हो जाएगा, वक्त नहीं है। ठीक है, देखिए सुन लीजिए, सबक की इब्तिदा करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाफ अलिफ ज़बर क़ा, लाम ज़बर ला, क़ाल क़ाल। अब यहाँ क्या हो रहा है, क़ाफ, सबसे पहले क़ाफ ये हुर्फ़ मुस्तालिया में से, उसको पूर करेंगे। पूर करने का तरीका मैंने इससे पहले वाले सबकों में बताया है कि पूर किस तरह हर्फ करेंगे। अब दूसरी बात, क़ाफ के बाद अलिफ है। अलिफ के बारे में बताया था कि अलिफ हमेशा खाली होता है, अलिफ पर कुछ भी नहीं होता, ज़बर ज़ेर पेश वगैरह जज्म वगैरह कुछ नहीं होता। अगर उस पर कुछ आ जाएगा तो वो अलिफ अलिफ नहीं रहेगा। अब यहाँ क़ाफ के बाद जो अलिफ है उस पर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये अलिफ है। अलिफ है, उससे पहले ज़बर है। तो हमने हुर्फ़ मद्दा के बयान में पढ़ा था कि अलिफ से पहले अगर ज़बर आ जाएगा तो ये अलिफ मद्दा होगा। हुर्फ़ मद्दा 3 है, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। अलिफ से पहले ज़बर होगा तो अलिफ मद्दा आएगा, और हुरूफ़ मद्दा को एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। तो इसी वजह से हमने यहाँ क़ाफ को खींच कर पढ़ा। और लाम के ऊपर ज़बर है, हरकत ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। हरकत को बगैर खींचे, बगैर झटका दिए मारूफ पढ़ते हैं, इसलिए हमने लाम को खींचा भी नहीं, उसमें झटका भी नहीं दिया, और मारूफ पढ़ा है, मजहूल भी नहीं पढ़ा। ठीक है, ये सारे कायदे आ गए उसके अंदर। कैसे पढ़ेंगे आप, क़ौल क़ौल। अब क़ाफ को खींचा, अब थोड़ा ज्यादा भी मैं कभी कभी खींच दूंगा ताकि आपको पता चले कि हाँ इसको खींचना है। अब मैं एक ही अलिफ के बराबर एक ही मिकदार खींचूंगा तो आगे जाते हो सकता है तुम खींचना ही बंद कर दो, भूल जाओ। इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा खींच के आपको दिखाता हूँ कि इसको खींचना है कैसे। क़ौल क़ौल, लाम को नहीं खींचना, हरकत को बगैर खींचे, बगैर झटका दिए मारूफ पढ़ना है, ये बताया था। तो उसको खींचना नहीं है। क़ाफ को खींचेंगे, अलिफ मद्दा हो रहा है, इस वजह से क़ाफ को पूर करेंगे। अब हुर्फ़ मुस्तालिया में से है, इस वजह से। ठीक है, तो कैसे पढ़ेंगे, क़ौल क़ौल हैं। उसके बाद सिरात सिरात, कैसे हिज्जे करेंगे, साद ज़ेर सी, साद ज़ेर सी, पूर करेंगे, हुर्फ़ मुस्तालिया है। रा अलिफ ज़बर रा, सिरा। ठीक है, अब साद को खींचा नहीं, क्यों कि हरकत है, हरकत को बगैर खींचे पढ़ते हैं। पूर किया क्यों, इसलिए कि हुर्फ़ मुस्तालिया है। रा को खींचा इसलिए कि अलिफ मद्दा हो रहा है, अलिफ से पहले ज़बर है। रा को पूर किया इसलिए कि रा के ऊपर ज़बर है। इससे पहले हमने पढ़ा कि रा पर ज़बर या पेश हो तो रा को पूर करेंगे, रा के नीचे ज़ेर हो तो रा को बारिक करेंगे। तो फिर यहाँ रा को खींचेंगे और पूर भी करेंगे, और साद को खींचे पूर करेंगे, खींचेंगे नहीं। फिर साद ज़ेर सी, रा अलिफ ज़बर रा, सिरा ता ज़बर ता, सिरात सिरात। देखिए, तीनों हुरूफ को पूर करना है। साद को और ता को इसलिए पूर करना है
کہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور را کو پور کرنا ہے اس لیے نہیں کہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، مستعلیہ میں سے را نہیں ہے، را کو اس لیے پور کرنا ہے کہ اس کے اوپر زبر آ گیا ہے، زبر آنے کی وجہ سے را پور ہوا ہے، اور صاد اور طا یہ حرکت آنے کی وجہ سے پور نہیں ہوئے، ایسا نہیں کہ طا پر زبر ہے اس وجہ سے پور ہوا، نہیں، وہ حروف مستعلیہ میں سے ہے اس وجہ سے، اور صاد بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے اس وجہ سے، اور صاد کو اور طا کو کھینچا نہیں اس لیے کہ ان پر حرکات ہیں، زبر اور زیر ہے، اور حرکات کو بغیر کھینچے پڑتے ہیں، تو صرف را کو کھینچا اس لیے کہ وہاں الف مدہ آ رہا ہے، بن رہا ہے، صراط صراط، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہذا ہذا ہذا، جتنا ہا کو کھینچیں گے اتنا ہی ذال کو بھی کھینچیں گے۔ ہا کو کیوں کھینچیں گے؟ اس لیے کہ اس کے اوپر کھڑی حرکات ہے، کھڑا زبر ہے، اور کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں، اور کھڑی حرکات کو بھی کیونکہ وہ حروف مدہ کے قائم مقام ہے، اس لیے جس طرح حروف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچتے ہیں اسی طرح کھڑی حرکات کو بھی ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ تو یہ ہا یہ کھڑا زبر ہے، تو یہ کھڑا زبر گویا کہ الف مدہ کے قائم مقام ہے، تو اس کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے، اور ذال کے بعد الف ہے اور الف سے پہلے ذال پر زبر ہے تو یہ بھی الف مدہ ہوا، تو اس کو بھی کھینچیں گے۔ اب دونوں، یہ ذال میں الف مدہ ہے اور ہا پر کھڑا زبر ہے، تو وہ حروف مدہ کے قائم مقام ہے، الف مدہ کے قائم مقام، تو اب دونوں کو برابر ہی کھینچیں گے، ہا کو زیادہ ذال کو کم، ذال کو زیادہ ہا کو کم، ایسا نہیں۔ اگر ایسا ہے اس کا مطلب کہ غلط ہے، اگر ایسا پڑھا تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے غلط پڑھا، دونوں کو برابر ہی کھینچیں گے، ٹھیک ہے۔ کھڑی حرکات بھی حروف مدہ کے قائم مقام ہے، تو کیسے ہذا 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 ہذا، ایک الف، دونوں کو ایک ایک الف۔ اس کے بعد ذالک ذالک، اب ذال کو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے، ذال کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے اس لیے کہ اس کے اوپر بھی کھڑا زبر ہے، جیسا میں نے ہا کو کھینچا تھا، لام کو نہیں کھینچیں گے اس لیے کہ اس پر حرکت ہے، اور حرکت کو بغیر کھینچے بغیر جھٹ کر دیے معروف پڑھتے ہیں، اور اسی طرح کاف پر تو زبر ہے تو اس کو بھی نہیں کھینچیں گے حرکت ہونے کی وجہ سے، صرف ایک ہی حرف کو کھینچیں گے، ذال کو کتنا کھینچیں گے؟ ایک الف کے برابر۔ کیوں کھینچیں گے؟ اس لیے کہ کھڑی حرکات حروف مدہ کے قائم مقام ہے، حروف مدہ کو کھینچتے ہیں تو کھڑی حرکات کو بھی کھینچیں گے۔ اب اس کی ہجے کرتے ہیں، ذال کھڑا زبر ذا، لام زیر لی، اب کاف نہیں پڑھنا، پہلے دونوں کو ملانا ہے، ذالی، کاف زبر کا، ذالک ذالک، ذال کو کھینچیں گے، لام اور کاف کو نہیں کھینچیں گے۔ اس کے بعد کانو کانو کانو، جتنا کاف کو کھینچنا ہے اتنا ہی نون کو کھینچنا ہے، اور کیا کہتے ہیں، یہ کاف ڈنڈی والی کاف ہے تو اس کو پور نہیں کریں گے، دو نقطے والی بڑی قاف جس کو کہتے ہیں وہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، یہ ڈنڈی والی کاف حروف مستعلیہ میں سے نہیں ہے، اس کو پور نہیں کریں گے۔ یہاں کاف کو کیوں کھینچا ہم نے؟ اس لیے کہ الف مدہ ہو رہا ہے، اس لیے کہ الف مدہ ہو رہا ہے، اور الف سے کیوں؟ الف سے پہلے زبر ہے تو اس کو کھینچیں گے، اور نون کو کیوں کھینچا؟ اس لیے کہ وہاں واو مدہ ہو رہا ہے، واو ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر پیش ہے تو وہاں واو مدہ ہو رہا ہے، اس وجہ سے اس کو کھینچیں گے۔ تو ہجے کیسے کریں گے؟ کاف الف زبر کا، اب حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے، اب زبر کو منہ کھول کر پڑھنا، اس سے پہلے والے سبق میں بتایا تھا زبر منہ کھول کے ادا کیا جاتا ہے، تو کیسے پڑھیں گے؟ کاف الف زبر کا، نون واو پیش نو، کا نو کا نو، ایک الف، دونوں دو کو ایک ایک الف۔ اس کے بعد قالو قالو، دونوں کو برابر ہی کھینچیں گے، قالو قالو، قاف الف زبر قا، لام واو پیش لو، قالو قالو قالو، ہونٹ گول نہیں کریں گے، قاف میں حروف مستعلیہ ہے تو صرف پور کریں گے زبان کو بلند کر کے پیچھے سے،
اور یہاں لام میں ہونٹوں کو گول کریں گے اس لیے کہ اس پر پیش آیا ہے اور واو مدہ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد لہو لہو لہو، لام کو بالکل بھی نہیں کھینچا، سیدھے لام کو پڑھ کر سیدھے ہا پر آ گئے اور ہا کو کھینچا ایک الف۔ کیوں کھینچا؟ اس لیے کہ اس کے اوپر کھڑی حرکات ہے، الٹا پیش ہے، اس وجہ سے۔ لام کو کیوں نہیں کھینچا؟ اس لیے کہ وہ اس پر حرکت ہے اور حرکت کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف کرتے ہیں۔ لام زبر ل، ہا الٹا پیش ہو، لہو لہو، سین واو زبر سو، فا زبر فا، سوف سوف۔ دیکھو یہاں اب واو ساکن بھی ہے لیکن واو مدہ نہیں ہوگا بلکہ یہاں واو لین ہوگا۔ واو مدہ کیوں نہیں ہوا؟ کہ واو مدے کے بارے میں بتایا تھا کہ واو ساکن سے پہلے پیش ہونا ضروری ہے تب واو مدہ ہوگا۔ واو ساکن تو ہے لیکن اس سے پہلے پیش نہیں ہے تو واو مدہ نہیں ہوگا، واو لین ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ واو ساکن سے پہلے اگر زبر ہو تو واو لین ہوتا ہے، تو یہاں بھی واو لین ہوا ہے۔ حروف لین کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھتے ہیں، تو یہاں حروف مدہ کو اوپر ہم نے کھینچا ایک الف، لیکن حروف لین کو کھینچنا بھی نہیں ہے اور نرمی سے پڑھنا ہے، معروف پڑھنا ہے۔ کیسے؟ سوف سوف سوف۔ اس کے بعد قول قول، قاف پور اور کیا کہتے ہیں ہونٹوں کو کھول کر کے قو نرمی کے ساتھ، قول قول، کھینچنا نہیں ہے، یہاں بھی واو لین ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ہجے کی باقی ہے، قاف واو زبر قو، لام دو پیش لن، قول قول۔ اب یہاں واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو زبر ہے تو واو لین ہوا اور لام پر تنوین ہے، ٹھیک ہے۔ التنوین کی آواز یہ نون ساکن کی طرح ہوتی ہے، تنوین بھی حقیقت میں اصل میں نون ساکن ہی ہوتا ہے، پہلے بتایا ہے ہم نے، تو اس کی آواز کیسے آئے گی؟ لن لن ایسے، قول لن ایسے، فیہ فیہ فیہ۔ صرف فا کو کھینچا، ہا کو نہیں کھینچا۔ کیوں فا کو کھینچا؟ اس لیے کہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہوا، حرف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ ہا کو نہیں کھینچا اس لیے کہ اس پر حرکت ہے، حرکت کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھتے ہیں۔ فیہ نوحیہ نوحیہ نوحیہ، نون کو اور ہا کو دونوں کو برابر ہی کھینچنا ہے، کم زیادہ نہیں، اور ہا کو نہیں کھینچنا۔ نون کو کیوں کھینچنا ہے؟ واو مدہ ہو رہا ہے۔ ہا کو کیوں کھینچنا ہے؟ یا مدہ ہو رہا ہے۔ اور ہا کو کھینچنا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اس پر حرکت ہے، حرکت کو نہیں کھینچتے۔ اس کے بعد بیہی بیہی، با پر بالکل نہیں رکیں گے، سیدھے ہا پر اور ہا کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے اس لیے کہ اس پر کھڑی حرکت ہے اور کھڑی حرکت یہ حرف مدہ کے قائم مقام ہے۔ لیس لیس، لام یا زبر لی، سین زبر س، لیس لیس۔ یہاں یا لین ہو رہی ہے اس لیے کہ یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یہاں یا لین اور سین کو کھینچیں گے نہیں اس لیے کہ اس پر حرکت ہے، حرکت کو نہیں کھینچتے۔ بین بین، با یا زبر بی، نون زبر نہ، بین بین۔ یہاں بھی یا لین ہو رہی ہے اور نون کو کھینچیں گے نہیں، اور یا کو بھی یہ حرف لین کو بھی نرمی کے ساتھ پڑھیں گے۔ عذابن عذابن، عین کو نہیں کھینچیں گے، حرکت ہے، دال کو کھینچیں گے اس لیے کہ الف مدہ ہو رہا ہے، الف سے پہلے زبر ہے، اور با پر تنوین ہے تو آواز بن بن ایسے آئے گی۔ عذابن عذابن، متاعن 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 متاعن، الف مدہ، ٹھیک ہے۔ تا کے اوپر زبر ہے اور اس کے بعد الف ہے تو الف سے پہلے زبر ہے اس لیے الف مدہ ہوا، الف مدہ کو کھینچیں گے، نہ میم کو کھینچیں گے نہ عین کو کھینچیں گے۔ اس کے بعد طغى طغى، قا حرف مستعلیہ میں سے اس کو بھی پور کریں گے، اور غین یہ بھی حرف مستعلیہ میں سے ہے اس کو بھی پور کریں گے۔
لیکن تا کو کھینچیں گے نہیں اس لیے کہ اس پر حرکت ہے، اور غین کو کھینچیں گے اس لیے کہ اس کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑی حرکت ہے، ٹھیک ہے۔ تو غین کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے، کھڑی حرکت حروف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہے، اور حرکت کو نہیں کھینچتے، تو تا کو کھینچیں گے نہیں اور غین کو کھینچا جائے گا، کیسے؟ طغى طغى طغى، ایسے شکورا شکورا شکورا، شین پر ٹھہریں گے نہیں، کیا کہتے ہیں وہاں مدہ وغیرہ نہیں ہے تو اس کو کھینچیں گے نہیں، اور کاف کو کھینچیں گے، واو مدہ ہو رہا ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، اور را پور ہوگا، را پور کریں گے، را کو کیوں؟ اس لیے کہ اس پر 2 زبر ہیں، اس سے پہلے بتایا گیا ہے کہ را پر زبر یا پیش ہو تب بھی را پور ہوگی، اور را پر 2 زبر یا 2 پیش ہو تب بھی را کو پور پڑیں گے، تو یہاں 2 زبر ہے تو اس پر را کو پور کریں گے، شکورن شکورن غفورن غفورن غفورن، غین حرف مستعلیہ میں سے ہے، پور کریں گے لیکن کھینچیں گے نہیں، حرکت ہے، حرکت کو نہیں کھینچتے، فا اس کو کھینچیں گے اس لیے کہ واو مدہ ہو رہا ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، حروف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، تو فا کو کھینچیں گے، را پر 2 زبر ہیں تو را کو پور کریں گے، غفورن غفورن غفورن، داوود 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 داوود، دال کو جتنا کھینچیں گے واو کو بھی اتنا ہی کھینچیں گے، دال کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے، واو کو بھی ایک الف کے برابر کھینچیں گے، دال کو ایک الف کے برابر کیوں کھینچیں گے؟ کیونکہ الف مدہ ہو رہا ہے، الف سے پہلے زبر ہے، واو کو کھڑی حرکت کی وجہ سے کھینچیں گے، کھڑی حرکت کے حروف مدہ کے قائم مقام ہی ہے، اور اس کے بعد دوسری دال کو نہیں کھینچیں گے اس لیے کہ اس پر حرکت ہے اور حرکت کو نہیں کھینچتے۔ اس کے بعد خوفن خوفن خوفن، خا واو زبر خو، تو واو ساکن سے پہلے زبر آیا تو واولین، اور واولین ہے تو اس کو نرمی کے ساتھ بغیر کھینچے پڑیں گے، اور فا کے نیچے 2 زیر ہے، تنوین ہے۔ دیکھو جس طرح ہر جملے کے اندر ہم نے یہاں پر قواعد کو تلاش کیا، اس طرح پورے سبق کے اندر ہر جملے کے اندر قواعد کو تلاش کیا جائے۔ پچھلے اسباق میں جتنے قواعد پڑھے ہیں سارے قواعد اس سبق کے اندر ہمیں مل جائیں گے۔ اب میں تیزی کے ساتھ صرف رواں پڑھ دیتا ہوں، آپ اس کے اندر سارے قواعد تلاش کر لیجیے گا۔ کیسے؟ یومن یومن قیل، اب کس کو کھینچ رہا ہوں، کس کو نہیں کھینچ رہا ہوں، کس کو پور کر رہا ہوں، کس حرف کو باریک کر رہا ہوں، یہ سب آپ توجہ کے ساتھ سنیے اور غور کیجئے کہ اس کو کیوں کھینچا، اس کو کیوں نہیں کھینچا، اس کو کیوں پور کیا، اس کو کیوں باریک کیا، وہ سب آپ یہاں پر اس میں غور کیجئے گا۔ قیل قیل حیل حیل رسلہ رسلہ رسلہ، سین پر نہیں، سین پر رکیں گے نہیں، رسلہ رسولہ رسولہ، الیہ الیہ علیہ علیہ، صوابا صوابا صوابا، مآبا مآبا، صلاة زکاة، رسول رابر رسول، محفوظ محفوظ محفوظ، مقامہ مقامہ، قاف کو جتنا کھینچا ہا کو بھی اتنا ہی، مقامہ، ختامہ ختامہ، خا کو پور کریں گے، کسر زیر ہے اس کے باوجود بھی اس لیے کہ مستعلیہ ہے اس کو ہمیشہ ہر حال میں پور کرتے ہیں، ختامہ، تا کو جتنا کھینچیں گے ہا کو بھی اتنا ہی، ختامہ، لوح حول دین بشیر قومہ ہدینا بیننا زاہدین راکعون راکعون، عیسیٰ عیسیٰ عیسیٰ، دونوں کو برابر،
موسا موسا صدوری صدوری، یہاں پر را کو باریک کریں گے اس لیے کہ اس کے نیچے زیر ہے. آوا آوا قولا قوما میقاتا منیرا شیء شیئا ہارون ہارون سلیمان شہود قعود ودود یومئذ موعدہ، اس طرح پڑھیں گے، صرف ہاں کو کھینچیں گے. موعدہ کریم، را باریک اور کھینچیں گے یا بنتا ہے. کریم وکیل نورہ نورہ ارأیت را پر ارأیت افرأیت موعظۃ موعظۃ، یہاں واو لین ہے اور اس کے بعد عین کو کھینچیں گے نہیں اور واو کو پور کریں گے اس لیے کہ اس میں مستعلیہ ہے. موعظۃ موضوعۃ موضوعۃ موعودۃ سمیع موعودۃ سمیع عزیز یدیہ یدیہ حیث حیث غیب غین پر غیب اور با کو کھینچنا نہیں ہے. غیب ایسے نہیں، غیب غیب سماوات، میم اور واو کو کھینچیں گے کھڑی حرکات. سماوات کلمات، دیکھو بہت سارے لوگ یہاں پر غلطی کر دیتے ہیں، لام کو کھینچ دیتے ہیں. کلمات اس طرح کر دیتے ہیں. صرف میم کو کھینچنا ہے، کھڑی حرکات ہے اس لیے، لام کو نہیں کھینچنا، اس پر تو حرکت ہے. کلمات کلمات لشیء قریش را پر قاف بھی پر اور را بھی پر. قریش بآیاتنا، حمزہ کو کھینچیں گے، یا کو کھینچیں گے، پھر اس کے بعد نون کو بھی کھینچیں گے لاسٹ میں آخر میں. حمزہ کو کیوں کھینچا؟ کھڑی حرکات ہے. یا کو بھی کھڑی حرکات کی وجہ سے کھینچا اور نون کو الف مدہ ہے اس وجہ سے کھینچا ہے. تا کو نہیں کھینچنا اور با کو نہیں کھینچنا. بآیاتنا میہادن، یہاں بھی غلطی کر بیٹھتے ہیں لوگ، میہادن اس طرح پڑھتے ہیں، میم کو نہیں کھینچنا. میہادن عالم کتاب سلام اوذینا اوذینا اوتینا اوتینا. دیکھو یہاں تینوں حروف مدہ آ گئے ہیں اور تینوں حروف مدہ کو کھینچیں گے، تینوں کو برابر ہی کھینچیں گے، کسی کو کم اور کسی کو زیادہ نہیں. او اس کے اندر واو مدہ ہے، ری اس کے اندر یا مدہ اور نا اس کے اندر الف مدہ. اسی طرح اس کے بعد او اس کے اندر واو مدہ، تی یا مدہ اور نا الف مدہ. او تی اوذینا اوتینا اوحینا نوحیہا آتونی آمنوا بی تدیرونہا. را پر واو مدہ، اس سے پہلے یا مدہ اور آخر میں الف مدہ. تدیرونہا فلا تمیلوا فلا تمیلوا ما خلفتمونی. دیکھو کیسا پڑھنا ہے، ما خلف، خا کو پور، ٹھیک ہے. ما خلفتمونی، واو مدہ اور یا مدہ ہے آخر میں اور سب سے پہلے ابتدا میں الف مدہ. تو تین ہی حروف کو کھینچیں گے، پہلے الف مدہ، پھر اس کے بعد منہ میں واو مدہ اور نی میں یا مدہ. ما خلفتمونی فلا تلومونی، لام میں الف مدہ، پھر دوسرے والے لام میں واو مدہ، پھر واو مدہ، پھر یا مدہ. تو جتنے بھی مدہ ہو رہے ہیں سب کو
खींचेंगे। फला तलूमूनी, फला तलूमूनी वला युहीतून, नून को नहीं खींचेंगे। देखो आखिर से दूसरे वाले जुमले के अंदर हमने ये पूरी लाइन में, पूरी सतर में आखिर वाले हर्फ को खींचा है, इसलिए कि मद्दा हो रहा है। पहले आखिर वाले में, पहले जुमले में अलिफ मद्दा है, आखिर में दूसरे में वाव मद्दा। पहले में क्या है, तुदीरूनहा अलिफ मद्दा, फिर फला तमिलू वाव मद्दा, फिर खलफ्तुमूनी या मद्दा, फिर उसके बाद तलुमूनी या मद्दा। अब यहाँ पर आखिरी हर्फ पर मद्दा नहीं हो रहा तो इस नून को नहीं खींचेंगे, बल्कि हरकत है तो सिर्फ हरकत बगैर खींचे, बगैर झटका दिए मारूफ पढ़ देंगे। कैसे, वला युहीतून, वला युहीतून, लाम अलिफ मद्दा, या पर पेश, उसको नहीं खींचेंगे। या साकिन से पहले हा के नीचे ज़ेर, तो या मद्दा, इसका मतलब हा को खींचेंगे। वला युही, लाम को भी खींचेंगे, अलिफ मद्दा है तो वला युही, वला युही। ओ हुर्फ मुस्तालिया में, ओ हुर्फ मुस्तालिया में, तो उसको पूर करेंगे। और उसके बाद वाव साकिन से पहले ओ पर पेश है तो उसको खींचेंगे भी। तो वला युही तू, और नून हरकत है तो खींचेंगे नहीं, झटका भी नहीं देंगे। वला युहीतून, वला युहीतून, ऐसे। तो ये मदनी कायदे का सबक नंबर 10 था, जिसको हमने पढ़ा। शुरू की इब्तिदा की कुछ सतरों में, लाइनों में हमने सारे कायदों को भी दोहराया और हिज्जे भी करके हमने पढ़ा। अब जिस तरह हिज्जे किया है, सारे कायदों को दोहराया है, आप भी इसको पढ़िए और हर जुमले के अंदर पिछले कवायद को दोहराइए, ताकि आपको पता चले कि पिछले सबकों में हमने जो जो कायदे पढ़े हैं वो हमें याद है कि नहीं है। अब उसके बाद जो असबाक चालू होंगे, शुरू होंगे, उसके अंदर फिर नए कवायद ये बताए जाएंगे। तो अभी तक 9 सबक में जितने कायदे पढ़े वो सारे कवायद यहाँ सबक नंबर 10 में आ गए हैं। तो सबक नंबर 10 को अच्छी तरह पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह पिछले सारे सबक हमारे ये अच्छी क्या कहते हैं, सही हो जाएंगे, सारे कवायद याद हो जाएंगे। अल्लाह ताला हम तमाम को सही तरीके से कलाम पाक की तालीम लेने और उसकी तिलावत करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।